بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری ویڈیو کسی بھی درود شریف کے حوالے سے نہیں ہے، مگر آج ہم ایک ایسے بھائی کی داستان سنانے جا رہے ہیں جو روزانہ کی بنیاد پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب امت کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان پہ نظر کرم ہوا۔ سب سے پہلے یہ بتانا چاہوں گا کہ اس بھائی کی درخواست ہے کہ ان کا نام اور ان کی پہچان کو پوشیدہ رکھا جائے۔ یہ بھائی کہتے ہیں کہ جب میری دادی کا انتقال ہوا تو میں نے باقاعدہ طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب امت کے ایصال ثواب کا اہتمام شروع کیا، اور میری یہ عادت تھی کہ رات سونے سے پہلے جتنی بھی قرآنی صورتیں یاد ہوتی وہ تلاوت کر کے اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفہ ہدیۃً پیش کر دیتا، اور اس کے بعد اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ان کی آل اولاد، صحابہ کرام، ازواج محترات، انبیاء کرام، اولیاء کرام، شہداء کرام اور کل امت محمدیہ کو حبہ کر دیتا، اور اس کے بعد اپنے جاننے والے محرومین خاندان کے وہ لوگ جو فوت ہو چکے ہیں ان سب کو ایصال ثواب کر دیا کرتا۔ بالخصوص اس ایصال ثواب کا ہدیہ نبی کریم اور خاندان نبوت کو پیش کر دیتا۔ وہ بھائی کہتے ہیں کہ کم و بیش 1 سال تک وہ مستقل مزاجی سے ایصال ثواب کرتے رہے، اور اس ایصال ثواب کی وجہ سے اکثر و بیشتر وہ احباب جن کو وہ ایصال ثواب کیا کرتے تھے وہ خواب میں آ کر اپنے حالات کا اشارہ دے جاتے۔ یہ بھائی بتاتے ہیں کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو خواب میں ان کے فوت شدہ عزیزوں کی زیارت ہو، خواب میں ان کا حال معلوم ہو، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ باقاعدگی سے روزانہ کی بنیاد پہ ایصال ثواب کا اہتمام کیا کریں۔ ان کی نظر میں اس سے بہتر کوئی بھی وظیفہ نہیں۔ یہی بھائی اپنا ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات وہ ایصال ثواب کا اہتمام کر کے سو گئے۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ روضہ رسول پہ حاضر ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جالیہ مبارک کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور اندر سے سبز رنگ کی ٹھنڈی ٹھنڈی میٹھی میٹھی پرسکون روشنیاں ان کے اوپر پڑ رہی ہیں، اور ایسی روشنیاں جس کی وجہ سے وہ اپنی ذات میں سکون محسوس کرتے ہیں۔ اس بھائی نے نظر کرم کا ایک اور واقعہ بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا میدان ہے جس میں وہ آگے آگے بھاگ رہے ہیں، اور بہت سے لوگ قافلے اور گروہ کی شکل میں ان کے پیچھے چھریاں، کانٹے، نیزے لے کے بھاگ رہے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ انہیں قتل کرنے کا ارادہ ہے۔ وہ بھائی بتاتے ہیں کہ میں میدان میں دوڑتا جا رہا ہوں اور وہ لوگ میرے پیچھے آ رہے ہیں۔
ایسا اچانک ہوتا ہے کہ ایک جگہ سیڑھیاں نظر آ جاتی ہیں، وہ سیڑھیاں چڑھ کے اوپر منڈیر پر چڑھ جاتے ہیں۔ اسی اثنا میں ان کے دل میں خیال آتا ہے کہ جس طرح میں سیڑھیاں چڑھ کے اوپر والی منزل میں آ گیا ہوں، 5 منٹ لگیں گے یہ لوگ جو میرے پیچھے نیزے، چھریاں اور چاقو لے کے آ رہے ہیں، جو میرے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ بھی انہی سیڑھیوں سے اوپر آئیں گے اور میرا کام تمام کر دیں گے۔ ابھی اتنا ہی خیال ان خواب دیکھنے والے بھائی کے ذہن میں آیا تو اس نے ایک آواز سنی، جو آواز یہ تھی کہ مت گھبرا، تیرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ! یہ ہے میرے بھائیوں نظر کرم، یہ ہے وہ نظر کرم جس کی ہم بھیک مانگتے ہیں اللہ سے اور اللہ کے پیارے رسول سے۔ یہ ہے وہ نظر کرم جس کی ہم خواہش کرتے ہیں۔ یہی وہ نظر کرم ہے جس کی نسبت سے ہم نے اس گروپ کا نام، اس چینل کا نام نظر کرم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجویز کیا۔ اللہ والو، سیدھی سی بات ہے، اگر کوئی بندہ درود شریف باقاعدگی سے پڑھتا ہے یا کوئی بندہ اصالِ ثواب باقاعدگی سے کرتا ہے اور وہ رسول اللہ کی نظروں میں آ جاتا ہے، ان کی نظر کرم میں آ جاتا ہے، اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا سعادت چاہیے۔ اس حوالے سے ایک بڑا اچھا واقعہ میرے علم میں ہے جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے یہ واقعہ ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نبی کریم رحمت للعالمین حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار اپنے صحابہ سے فرمایا کہ میری امت مرحومہ ہے۔ قربان جائیے صحابہ کرام کے سوالات پہ۔ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امت مرحومہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب عنایت فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ میری امت جو ہے وہ گناہوں سے لبریز قبروں میں داخل ہوگی۔ میری امت جب قبروں میں داخل ہوگی تو گناہوں سے لبریز ہوگی، اور جس دن روز حشر، روز قیامت وہ قبروں سے اٹھیں گے تو گناہوں سے ایسے پاک و صاف ہوں گے جیسے آج ہی جنیں گے یا آج ہی پیدا ہوئے، کیونکہ امت کے لوگوں نے ان کے لیے اصالِ ثواب اس قدر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس اصالِ ثواب کو قبول فرما کے ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے اور وہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ میں نے آپ کو اس واقعے کا ایک مفہوم بیان کیا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم چاہے درود شریف پڑھیں یا اصالِ ثواب کریں، دونوں ہی نظر کرم کے سفر کا حصہ ہے، اور چونکہ ہمارے یوٹیوب چینل کا نام ہے نظر کرم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے اس چینل پہ ہم نے وہ تمام واقعات آپ سے شیئر کرنے ہیں جن لوگوں پہ نظر کرم ہوا اور جن وجوہات سے ہوا، تاکہ آپ لوگوں کو بھی نظر کرم کی طرف توجہ ہو اور آپ بھی ایسے اعمال اپنائیں جس سے اللہ اور اس کے رسول کی نظر کرم میں آ ہی جائیں۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے درخواست ہے کہ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے انہیں ملے۔ جزاک اللہ۔